خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خبر آپ کو دیں, تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے. فاروق اعجاز سے مزید جانیں گے. فاروق بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل, گزشتہ روز چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا تھا تھانہ سی ٹی ڈی کی جانب سے, اور آج جسمانی ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالاسعد محمد ذوالقرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمند کیس کی سماعت کر رہے ہیں. پولیس کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ پرویز الہی سے تحقیقات کرنی ہے, جس کے لیے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ درکار ہے. جبکہ جو پرویز الہی کے وکلا ہے ان کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی گئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. حال ہی میں پرویز الہی کو متعدد کیسز میں ڈسچارج کیا گیا, لیکن دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. کیس کی سماعت ابھی جاری ہے. بہت شکریہ فاروق تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف درخواست نمٹا دی. عدالت نے افسران کے خلاف توہین عدالت کیس اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی. عدالت نے کہا کہ عدالت نے پرویز الہی کی کسی بھی کیس میں گرفتار اور نظر بند کرنے سے روکا تھا. اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو گھر جاتے ہوئے گرفتار کیا. سیشن جج اٹک اسد علی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اٹک جیل پہنچنے سے پہلے پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس لے گئی. اسلام آباد کے چیف کمشنر اور آئی جی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. چودھری پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے. بازیابی کی درخواست نپٹائی جاتی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد نے اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی. چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے. اوپن مارکیٹ میں انتظامیہ کی کارروائی آج بھی جاری. اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر مزید 7 روپے سستا ہو کر 316 روپے پر فروخت کیا جا رہا ہے. کل سے اب تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 روپے سستا ہو چکا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 20 روپے سے سستا ہو کر 306 روپے 90 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. جبکہ بینکوں کی جانب سے ایل سیز کھولنے کے لیے درآمد کنندگان کو ڈالر 307 روپے 40 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اسلام آباد لیے چلتے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور نگراں وزیر توانائی محمد علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو بحران ہے, جو اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایک سلسلہ وار ایک پریس بریفنگز ہوں گی. آج صرف بجلی کی چوری کے حوالے سے ہے, تو میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا. سیدھا ہم جائیں گے وزیر توانائی محمد علی صاحب کے پاس. بہت شکریہ. تھینک یو سولنگی صاحب. السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو میٹر ہے, جیسے سولنگی صاحب نے فرمایا, وہ بجلی کی چوری جو ملک میں ہو رہی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بجلی کی چوری کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بل پیمنٹ نہیں کرتے اپنے. ہمارے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پورے پاکستان میں, اور کراچی الیکٹرک کا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. ہر علاقے کے اندر الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے اور الگ الگ پرسنٹیج ہے ریکوری کی. ٹوٹل جو سال کا نقصان ہوتا ہے چوری اور بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے, وہ 589 بلین 589 ارب روپے کا ہے. یہ جو 589 ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں, جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں, ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے. جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی, جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے, تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائس, ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے. تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے, بجلی کی چوری کم کرنی ہے, اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی ہے. تو میرے پاس 4 سلائیڈز ہیں, وہ 4 سلائیڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں. جو پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 کالم ہیں. ایک ہے TND جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں, اور دوسرا ہے ریکوری. پہلی 5 جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد, لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد اور ملتان. ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے. 79 بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے
आउट ऑफ टोटल 3044 अरब की बिलिंग में से। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3044 अरब की बिलिंग करती हैं और नुकसान है 100 अरब का, विच मीन्स के 3% नुकसान है इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। इसके नीचे जो 5 कंपनीज हैं, पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और ट्रैवल एरियाज का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो नुकसान है गवर्नमेंट को वो 60% का नुकसान है। तो इन 5 जो नीचे की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है 5, इनमें जो हम बिजली जितनी बेचते हैं और बिल करते हैं 60% उसमें रिकवरी नहीं होती है, जबकि ऊपर की 5 कंपनीज में 3-3.5% रिकवरी नहीं होती है। इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि कौन से हमारे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर हमें नुकसान ज़्यादा होता है। चूंकि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट पे बिजली मिलती है, तो वो लोग जो कि अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनीज के कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। ये जो स्लाइड है ये आपको बताती है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो 52 सर्कल्स हैं उसमें किस सर्कल में ज़्यादा नुकसान है। तो जो पहले आप जो ऊंची वाली बार्स देख रहे हैं जो कि 90% तक जा रही हैं, ये वाला जो है बार्स वो हैं जिसमें 60% से ज़्यादा लॉस है हमें। उसके बाद हमने दिखाई हैं वो जिसमें 30 से 60% का लॉस है, फिर 15 से 30, फिर 11.7 से 15% और फिर लेस देन 11.7। इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास सारा डेटा है कि कौन से हमारे इलाके हैं, कौन से फीडर्स हैं जहां पर बिजली की चोरी और लैक ऑफ रिकवरी ज़्यादा है और कहां पर कम है। तो ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा की बिना पर ही हम आगे स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर चोरी ज़्यादा है। हमने 2 इलाके यहाँ पर हाईलाइट किए जिसमें कि चोरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये हम दिखा रहे हैं आपको मर्दान के जो वर्स्ट फीडर्स हैं मर्दान के इलाके में, और वहाँ पर 4 फीडर्स के हमने डेटा दिया हुआ है, रिंग रोड का, शमसी रोड का, चारसद्दा रोड का और जहानाबाद का। अगर आप देखें तो 69.9% लॉस है, एक में 51%, दूसरे में 51% और तीसरे में 83%। मतलब ये है कि 50% से लेकर 83% तक लोग जो हैं या तो बिजली चोरी कर रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं। टोटल अमाउंट सिर्फ इस एक इलाके से जो हमारा नुकसान है वो 1 अरब से ज्यादा है साल का, सिर्फ एक इलाके से। आगे आ जाएं। दूसरी एग्जाम्पल आप देखें शिकारपुर की, वहां पर हमने 2 फीडर्स लिए हैं, दोनों में तकरीबन 82 और 84% नुकसान है और टोटल नुकसान जो हमारा है वो 600 मिलियन रुपए का है। तो मकसद ये है बताने का कि जो इलाके जहां पर हमारी बिजली की चोरी ज्यादा है उसका हमें पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है और हम उन इलाकों पे ज्यादा तवज्जो देंगे और वहां पर हम बिजली की चोरी कम करने के लिए क्रैकडाउन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। लास्ट स्लाइड जो है प्रपोज सॉल्यूशंस की, इसका मकसद ये है कि जो बिजली की चोरी जो है इसको कंट्रोल करने के 3 हमने स्टेप्स लिए हैं। एक वो स्टेप्स जहां पे बिजली की चोरी कम है, 15 से 30% है, जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, उसमें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरवेंशन करेंगे। जो हमें ट्रांसफार्मर्स और स्मार्ट मीटरिंग और बाकी सोल्यूशन होंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जहां पर लॉस 30 से 60% है वहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं और अंडर डिस्कशन है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें या ना करें। तीसरा इन्फोर्समेंट जो है जिसमें 60% से ज्यादा है वहां पर इन्फोर्समेंट मेजर्स हम लेंगे और मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि 2085 फीडर्स हैं, वहां पर किस तरीके की इन्फोर्समेंट होगी। प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी कि इन तमाम जो बिजली की चोरी को कंट्रोल करना है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि आने वाले वक्तों में मेरी अपनी परफॉर्मेंस, सेक्रेटरी पावर की परफॉर्मेंस, जो आईजीज हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इन सब की परफॉर्मेंस का ये पार्ट होगा कि हमने बिजली की चोरी किस तरीके से कंट्रोल की और कितनी हम कंट्रोल कर सके हैं। तो ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे इसका नोटिस लिया गया है। सेकेंडली जो हम स्टेप्स ले रहे हैं वो जो कुछ स्टेप्स हैं, पहली बात यह कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हमें बेहतरी करनी है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट को सही करना है। तो मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसी करता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख रहे हैं, उसमें हम चेंजेस लाएंगे। सेकेंडली उसकी मैनेजमेंट के अंदर हम चेंजेस लाएंगे। इसके अलावा तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज के साथ हमारी बात हो चुकी है प्रोविंसेस में, उनका फुल सपोर्ट है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो कि मिले हुए हैं चोरी के अंदर, उनकी लिस्ट बन चुकी है। ये हमने एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके लिस्ट बनाई है और उन ऑफिसर्स की रीशफलिंग हो रही है, उनको फील्ड की जॉब से हटाया जाएगा। बिकॉज होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में
جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جب بھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے, ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے, جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے, یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے PPMC, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے, جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے. تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے, لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو کنٹرول, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے, اور اس کی FIR بھی کٹتی ہے, لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشلٹی نہیں ہے, اور وہ FIR کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل FIA کے اپنے پولیس فورس ہے, ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے, اینٹی نارکوٹکس کی ہے, اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا, اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لا کا ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں, اور اس آرڈیننس کا, اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں, پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, کیبنٹ, ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ, اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے. تھینک یو. جی سولنگی صاحب ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے, جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا. صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے, تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں. دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر, تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو. سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب, جیو نیوز. صاحب آپ ظاہر نئے ہیں, ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے مجھ پہ الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے, اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ آسانی ہوا. جی معاملہ کافی پرانا چلا ہے. سر سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی, اگر 1 سال کے لیے پہلے کام کیا بڑھ رہی ہے. یہ تقریباً 1 یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں, وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے بن جاتا ہے بجلی چوری. ٹھیک آپ نے کہا کہ ہم میت دیں گے. سوال سر یہ ہے کہ جتنا آپ کا جو سسٹم ہے اوور آل آپ نے سارا ڈائریکٹ آپ نے رپورٹ بھی لکھی, اگر اس کو دیکھیں اس تمام چیزوں کو نکال دیں, آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ نے پروجیکشن کیا اپنی منسٹری کی کتابوں میں سمجھے 2000 ارب روپے کے اراؤنڈ ہوگا. سر اس میں جو مرضی بھی کر دیں, آپ لمپ سے بندے دیں, آئیڈیا سے دیں, باہر سے دیں, لگتا ہے کہ سسٹم اس طرح ٹھیک ہے. دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ماضی میں جو بجلی کے کارخانے لگے تھے اس کے اندر گورنمنٹ از دا اونلی بائر. ہمارے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے اس کو پرچیز گورنمنٹ کرتی ہے. اگر بجلی کے کوئی یونٹس لگتے ہیں تو ان کو یہ گارنٹی چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنے پیسے ہر سال ملیں گے کہ وہ اپنا جو لون لیا ہوا ہے انہوں نے, اور جو ان کے منیمم فکس چارجز ہیں وہ پیمنٹ ہوں گی. تو کیپیسٹی پیمنٹ اس وجہ سے لگتی ہے. جہاں ہماری پاسٹ میں 1-2 جو غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانسمیشن نیٹ ورک اس اسپیڈ سے ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. سیکنڈلی ہمارے ملک میں جو ڈیمانڈ جس طریقے سے بڑھنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں بڑھی ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ آپ آج کی تاریخ میں فوراً اوور نائٹ تو کیپیسٹی پیمنٹ کم نہیں کر سکتے. ہاں کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوراً کام کریں جو کہ 3 ماہ لگیں گے یا 6 ماہ لگیں گے, ان چیزوں پہ فوراً کام کریں جو کہ ہفتوں میں ہو سکتی ہیں. ہم نے پاور منسٹری میں پورے ایک ڈیٹیلڈ ورک پلان بنایا ہے. اس میں تمام کام جو ہمیں کرنے ہیں, بجلی چوری
اینٹی الیکٹریسٹی تھیفٹ لا یہ تو ایک چیز ہے. ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جو بڑھانی ہے, جو ہمیں رینیویبل یا سولر کے اوپر پلانٹس لگانے ہیں, اس کے علاوہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کے ڈفرینٹ میجرز ہیں, ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ کم کرنے کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس میں تھوڑا وقت لگے گا, اور جیسے ہی اس کے اوپر کام ہو جائے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ. جاوید حسین صاحب دنیا نیوز. جاوید حسین دنیا نیوز سے. سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا الیکٹریسٹی تھیفٹ سے متعلق ایک پر کام کر رہے ہیں, کیا نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ایکٹ بنا سکے یا قانون سازی کر سکے؟ دوسرا یہ کہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو افغان سے ملوث ہیں ان کی تعداد بتا دیجیے, اور الیکٹریسٹی تھیفٹ کا جو بڑا سیکٹر ہے وہ کیا ڈومیسٹک ہے یا کمرشل ہے, اس کی وضاحت کر دیجیے. مجھے اجازت ہے. ایسے ہے, تین باتیں آپ نے کہی. ایک تو آپ نے کہا کہ کیا لا کا مینڈیٹ ہے, تو جو کرمنل لا ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن میں کنکرنٹ ہے. کرمنل لا کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے, فیڈرل لیجسلیچر بھی, پروونشل بھی بنا سکتی ہے. اس وقت آلریڈی جیسے نیب ایکٹ ہے وہ کرمنل لا ہے, تو کرمنلائز کرنا کسی افینس کو, افینسز کے اوپر لا بنانا, وہ فیڈرل لیجسلیچر پروونشل لیجسلیچر دونوں کو اختیار ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسرا اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو افسران ہیں, ایسے کیا ہم نے جتنے ایس ڈی او, ایکس سی ایم اور ایس سی پوسٹڈ آفیسر تھے ان سب کی لسٹ ایجنسیز کو دی, اور انہیں کہا جی کہ ان کے اوپر ایک اچھی رپورٹ بنائیں انٹیگریٹی کے حوالے سے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی, اس میں شیڈز ہیں نا, تو جو ورسٹ شیڈ والے تھے جسے ہم جیٹ بلیک کہتے ہیں, تو جیٹ بلیک والے شیڈ والے سب او ایس ڈی کر دیے جائیں گے. وہ رفلی 10 سے 15% بنیں گے آف آل ایس ڈی اوز, ایکس سی ایمز اینڈ ایس سیز. باقی بھی تمام ری شفل کر دیے جائیں گے. ری شفلنگ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایک ہی ضلع میں بار بار پوسٹنگ ہوتے ہیں تو آپ کے لوکل کلوژن نیٹ ورکس بن جاتے ہیں. آپ کا وہ مل والا واقف ہے, آپ کا محلے والوں سے معاملہ ہو گیا ہے, آپ کے نیچے ملازموں سے آپ کے ایسے رشتے بن گئے ہیں جو ہولی نہیں ہے. تو یہ جو میجر ری شفلنگ ہوگی, اس سے ایک تو دفعہ کلوژن نیٹ ورک ٹوٹیں گے, اور دوسرا یہ جو جیٹ بلیک باہر جائیں گے تو اس سے ایک میسج بھی اسٹرانگ جائے گا. دو تین چیزیں اور بھی ہم صاحب نے ذکر بھی کیا ہے. ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں بورڈز کو, بورڈز نئے بنا رہے ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں گے. تو یہ 3-4 ایسے کام ہیں جو ڈسکو لیول پہ ہوں گے. ایونچوئل ہمارا راستہ پرائیویٹائزیشن کا ہے, لیکن کچھ ڈسکوز تو ابھی اس حالت میں ہیں کہ جب تک انہیں کچھ بہتر نہ کیا جائے تو وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی دے آر ناٹ پرائیویٹائزیشن ریڈی. تو کچھ ہماری ڈسکوز ہیں جیسے گیپکو ہے یا فیصلہ آباد والی ہے, یہ دونوں بڑی اچھی پرفارمنگ ڈسکوز ہیں. آئسکو ہے, اس پہ تو اب سیریس تھاٹ چل رہی ہے کہ آئی پی او کیا جائے, اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن ہے, اور منسٹر فائنانس پہ کام کرے. ظہر علی خان صاحب سما ٹی وی. دوسرا سوال میرا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے پوچھنا, چوتھے پہ پوچھ لیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی. کم کی بات دے دیں یار, ان کو دے دیں. دوسرے کی بجائے اگر چوتھے نمبر پہ آپ سوال پوچھیں چلیں آپ پوچھ لیں. میرا سوال یہ جی. ہے کہ جس طرح ہمارے کولیگ نے, جاوید بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ ریشو نہیں بتائیں گے کہ اس وقت جو ڈومیسٹک 63% ہیں جن کا ٹیرف انکریز کا امپیکٹ ان پہ نہیں پڑا ہے, ان پہ جو چوری کی ریشو ہے کتنی ہے, اور 37% جو باقی بچتے ہیں ان پہ چوری کی ریشو کتنی ہے. دوسرا سوال کہ پاور سیکٹر کو یا جو ڈسکوز ہے, اس وقت نیپرا نے بھی ایک نوٹ لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کو یا تو پرائیویٹائز کیا جائے یا پروونشلائز کیا جائے. تو کیا جہاں پہ ڈی آئی خان میں نے ڈیٹا میں نے بھی دیکھا ہے, ڈی آئی خان میں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ 10 سال سے ایک بل بھی پہ نہیں ہوا. اندرون سندھ بھی ایسے معاملات ہیں. اس پوزیشن میں جو آپ پرائیویٹائز کر لیا پروونشلائز یہ بہتر رہے گا. تھینک یو. مقبول سر اس کو کر لیں ہینڈل پہلے. ہاں نہیں, ان کو دے دیں, جواب دے دیں اس کے بعد. سر آپ پہلے پوچھنا چاہتے ہیں یا پہلے جواب دیں؟ یہ جواب دے دیں پہلے. اچھا, ایک تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ہمارے ایسے ایریاز ہیں جس میں 0 بل ریکوری. ون میں فیڈر وائز یہ جو ابھی 2 آپ کو دکھانے کا مقصد تھا نا, شکارپور اور یہ تو وہ ایریا ہیں جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں.
عام اگر کسی کو کہے تم نے مردان جانا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انسیکیور ایریا میں جا رہا ہوں یا شکارپور جانا ہے. تو یہ نارمل سٹیز ہے, یہ نارمل لوگ عام پھرتے جلتے, یہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے, کوئی بہت ڈسٹنٹ ایریا نہیں ہے, یہ یاغستان نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اتنا برا حال ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہاں اتنا برا حال ہے تو اس میں کلوژن شامل ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہر وقت صبح نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں ہونے دینی, اور وہ بندے پھر بھی زبردستی کر رہے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں زبردستی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب 60% سے زیادہ چوری ہے نا, وہاں زبردستی ہو رہی ہے. وہ چوری ہے ہی نہیں ایکچولی, وہ ہائی وے رابری ہے. وہ کیٹیگری ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے جی جو تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو. یا قصور میں ایسا ایریاز ہے دریا والی سائڈ پہ ستلج کے ساتھ, اور ایک ٹکی زئیوں کا محلہ ہے شادرہ میں. شادرہ از جسٹ آن لاہور کا حصہ ہے. تو وہاں پہ وہ دونوں جگہ وہ زبردستی بجلی چوری کرتے ہیں. ٹکی زئیوں کے محلے میں دیر آر لیڈیز, وہ بندے باہر نکل جاتے ہیں محلے سے, اور ہمارے بندے جب دیتے ہیں لیڈیز برتنوں سے ان کے مارتے ہیں, اور وہ لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہاتھ پائی بھی نہیں, ساتھ کیمرے پہ وہ بناتے اور ساتھ وہ. جب بھی اس محلے میں آپریشن ہوا نہ کام ہوا, میں بالکل آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں, میرے آنے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا, دونوں دفعہ نہ کام ہوا. سو یہ کچھ پاکٹس ہیں, بالکل آپ نے درست کہا ہے, ایسے پاکٹس ہیں. ابھی یہ جو مقصد ہے ٹاسک فورس بنانے کا اور اسپیشلائز فورس بنانے کا, وہ بھی یہ ہے کہ یہ ایریا جو بالکل آؤٹ آف دا پرویو نکل گئے ہیں ان کو واپس پرویو کے اندر لایا جائے. اچھا, آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پروونشلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن دونوں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروونسز کو ہی دیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام آپشنز کو اوپن رکھنا ہوتا ہے. پروونسز کو دینے کے اندر بھی میرٹ ہے. اگر آپ دنیا میں اور ملکوں کو دیکھیں تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی ہیں, پروونسز کے انڈر ہوتی ہیں. تو بہت سارے ملکوں میں, ایون ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پر سکسیزفل ماڈلز ہیں, اس کے اندر پروونسز کے پاس بجلی بیچنے کا اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں, بیکاز وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہوتی ہے, مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. سملرلی بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس کے اندر پرائیویٹائز ہوئی ہوئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیچتا ہے. دونوں آرگومنٹس میں میرٹ ہے, ہم دونوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور جلد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ود دا کیبنٹ ڈیسیژن کہ وچ از دا رائٹ وے فارورڈ. جو آپ نے روٹین کو شروع کیا تھا نام لکھنے کا, تو دوسرے نمبر پر میرا نام تھا, میں نے سوچا میرا نام اسکیپ کیا جا رہا ہے. پہلا سوال آپ سے, اور دوسرا سوال منسٹر صاحب سے, منظور خان صاحب سے, کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کی جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہ کتنے دلوں کے نائبان ہیں, اور اس کے علاوہ جو کہ آپ کے جو نگران وزراء ہیں وہ کتنا جو ہے بجلی جو فری میں استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر جو اختیار کا ادارہ موجود ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے, لیکن نیپرا ایسے ہی ایک ادارہ بن گیا ہے, وہ بھی ٹیکس کلیکشن بلوں میں ان کے بھی مختلف قسم کے ٹیکس شامل کیے جا رہے ہیں. اب یہ بھی پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ بہت ہی جلد کسٹم ٹیکس بھی بل میں شامل کیا جائے گا. میں پہلے جواب دے دوں جو مجھ سے متعلق ہے. یہ جو نیا نظام ہے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں افراتفری زیادہ ہوتی تھی. جب لسٹ بنتی ہے کہ کون سوال کرنا چاہتے ہیں, اس میں کسی بھی نمبر سے ہوں, لیکن سوال پہلے کس کے پاس جائے گا, پی آئی او صاحب ہمارے ساتھ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اگر آپ پہلے آئے اور آپ نے اپنا پہلا نام لکھ لیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا سوال کرنے والے آپ ہوں. چلیے. اچھا, اب یہ معاملہ ٹیکسوں والا ہے. دیکھیے, میں تو ایز پاور سیکٹری میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں بجلی کے بل کے علاوہ کچھ کلیکٹ کروں, کیونکہ وہ میرے لیے ایڈیشنل ذمہ داری. لیکن ہم سب ایک ریاست کا حصہ, اور ریاست کے اگر ایک حصے کو دوسرے حصے کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنا ریاست کا پورا حق ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 18% ہے, جو جی ایس ٹی ہے. جی ایس ٹی تو جو بھی آپ پروڈکٹ بیچیں گے اسی کے ساتھ ہی کلیکٹ ہوگا نا, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. تو 18% کو تو آپ بھول جائیں, جو 18% مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. جب میں شرٹ خریدتا ہوں تو دکاندار میرے پیسے کاٹتا ہے, اور دکاندار پابند ہے کہ واپس جا کے ایف بی آر کو جمع کرتا ہے. بجلی, کیونکہ بجلی کے دکاندار ہم ہیں, تو ہم اپنی دکان سے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم 18% ساتھ کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے جمع کرتے ہیں. تو جی ایس ٹی کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہے. ڈبیٹ ہے اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں. اب علاوہ ٹیکسز کیا ہے؟ ایک بہت معمولی سا الیکٹریسٹی کا پروونشل ٹیکس ہے. پروونشل گورنمنٹ ہمارے بہت سے کام کرتی ہے, وہ 0.15%. ایک وہ ہے.
ایک ٹیکس ہے انکم ٹیکس کے لیو میں جو صرف کمرشل سے لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریڈر کمیونٹی اللہ کے فضل سے ٹیکسیشن سے ہمیشہ امیون رہی ہے. انہوں نے جیسا بھی ہوا ہے انہوں نے ٹیکس دینا مطلب وہ سمجھتے گناہ عظیم ہے. تو ایف بی آر نے یہ سوچا کہ بجلی کا بل تو یہ دیتے تو ان سے کچھ ٹیکس تو لے لیا جائے. وہ بڑا معمولی ہے, اگر آپ ان کی ریٹیل کے حساب سے دیکھیں تو بہت معمولی. انہوں نے ریشو نکالی کہ اگر اتنا بل ہوگا تو منیمم اس کی سیل کیا ہوگی, تو وہ ایکچولی تو پھر منیمم انکم کیا, اس سے کوئی 10% بھی نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے وہ جتنا ان کا انکم ٹیکس ہونا چاہیے. تو وہ صرف کلیکشن موڈ ہے, ہم ایک ایجنسی کا رول اس میں کرتے ہیں. 2 ٹیکسز آپ اور دیکھتے ہوں گے, ایک کا بڑا مذاق بھی بنا, اس کا نام فردر ٹیکس ہے. تو اچھا نام نہیں ہے تو لوگوں نے اس کی مین سیریز بھی بنائی ہوئی ہے. وہ دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے انڈسٹریل یونٹس جو ویسے تو جی ایس ٹی کے رجیم میں جاتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر کے پاس, جب انہوں نے ہر مہینے آپ کو پتہ ہے جی ایس ٹی کی آپ نے وہ ریٹرن جمع کرنی ہوتی ہے, تو جس مہینے وہ ریٹرن نہیں کر تو وہ ان ایکٹیو کنزیومر ہو جاتے ہیں, تو اس سے ایک پریزمپٹیو ٹیکس وہ لے دیتے ہیں تاکہ یہ پھر جب جمع کرائیں گے تو اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. وہ ہم بجلی کے بلوں کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے, ایف بی آر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے, جس لیے ایف بی آر کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں, ہمیں بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے کس انسٹرومنٹ کو کہاں استعمال کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی ڈومیسٹک سے آپ دیکھیں بنیادی طور پر وہ 18% جی ایس ٹی دیا جا رہا ہے, باقی یہ کمرشل اور انڈسٹریل کے ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں جو دیے جا رہے ہیں. میرا پہلا جو سوال وہ کیا ہے, وہ چاروں صوبوں کی حکومتیں, ہاں وہ میں بتاتا ہوں. وہ ٹوٹل کوئی ایریا جو صوبائی حکومتوں کی طرف ہے وہ 120 ارب روپے کا ہے, جس میں سے کوئی 55 ارب ریکنسائل ہو گیا ہوا ہے. 55 ارب کے اوپر ہمیں صوبائی حکومتوں نے شور کیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں وہ پیمنٹ کر دیں گے, تو موسٹ پرابلی ہمارا یہ 55 ارب ابھی اگلے 2-3 مہینوں میں کلیئر ہو جائے گا. وزرا جی وزرا مفت میں یا